अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं अल असद टेक यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असद। तो हम बात करेंगे आज कल का दिन जो है काफ़ी मसरूफ़ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में। सबसे बड़े हमारी जो पॉलिटीज़ हैं उनकी तरफ से हुई हैं और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का इदारा है अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है और उनमें सबसे जो बड़ा किरदार है हमारा डीजीआईएसआई मीडिया के सामने आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी तरफ से कुछ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे इमरान खान की तरफ से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, उन्होंने उसकी वजाहत की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैसल वाबड़ा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो पीटीआई के जो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसी बातें थी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने कल इस बात पे वीडियो बना दी थी, फैसल वाबड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर वीडियो बना दी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कल वाली वीडियो को। और आज उन्होंने उसके सबसे पहले तो पीटीआई का रद्द-ए-अमल ये है कि उन्होंने फैसल वाबड़ा साहब की जो रुकनीत थी उसको कैंसिल कर दिया। पीटीआई की जो रुकनीत थी उनको कैंसिल कर दिया और पीटीआई के जो रुकन है उनकी तरफ से उनको काफ़ी ट्रोल किया गया और काफ़ी गम गुस्से वाले ट्वीट का सामना करना पड़ा फैसल वाबड़ा साहब को। और उसके बाद हमारे अफ़वाज पाकिस्तान, सबसे बड़ा इदारा हमारा अफ़वाज पाकिस्तान डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके ऊपर अरशद शरीफ साहब की डेथ के ऊपर बात की और उसके बाद उन्होंने साइफर के ऊपर बात की। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने लगी, उनके सवालात ख़त्म हुए गए साफ़ियों के। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं डीजीआईएसआई को मौके मुनासबत को देख के और वजाहत के लिए डीजीआईएसआई को बुलाना चाहता हूँ। वो आएँ, सीट पर बैठें और साफ़ियों के साथ बैठें और साफ़ियों के सवालों के जवाब दें। तो ये एक तारीख का सबसे बड़ी बात है कि इतना हसास इदारे का डीजी आया कि हसास इदारे का सबसे बड़ा अफ़सर आके प्रेस के सामने आके बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। इस तारीख में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो डीजीआईएसआई भी इस बात को ज़ाहिर कर रहे थे कि आप लोगों के चेहरे पे जो सवालिया निशान है कि मैं आपके सामने कैसे बैठा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने खुद भी इस बात का इकरार किया कि ये एक अनहोनी बात है, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन मैं अपने इदारे के लिए आया हूँ, अपनी अपनी अपने लोगों के लिए आया हूँ जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो जो उन्होंने बातें की हैं उसका डीजीआईएसआई ने जो बातें की है इल्ज़ामात के बारे में, उसका जो इनडायरेक्टली लिंक जाता है वो इमरान खान की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है। उन्होंने नाम लेकर तो नहीं पुकारा, लेकिन जो है ना आप हुकूमत की सबका हुकूमत की बातें कर रहे थे वो। सबका हुकूमत के बारे में वो बता रहे थे कि आप लोग जो है ना एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे अगर हम लोग गद्दार थे? क्योंकि इमरान खान की तरफ से कुछ बयानात आ रहे थे कि हमारा जो आर्मी चीफ है वो गद्दार है। उन्होंने बाहर की ताकतों के साथ मिलके बाहर की ताकतों के साथ मिलके मेरी हुकूमत गिराई है, उनके साथ मिल गया है, ये गद्दार है, ये है, वो है। तो आईएसआई ने ये बातें वाज़ेह की है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा उन्होंने वज़ाहत भी की है कि मेरे सामने बैठ के आर्मी चीफ को मेरे सामने बैठ के आपने, अगर वो गद्दार था तो आपने उनको गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए आपने तोसीह देने का क्यों कहा था? तो ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर कि उन्होंने डीजीआईएसआई ने सबसे पहले तो एक बात की है कि आपके सवालिया निशान है आपके मुँह पे, तो वो बात करता हूँ, उसके ऊपर चलते हैं सबसे पहले तो। मुझे एहसास है कि आप लोग मुझे अपने दरमियान देख के हैरान हैं और मैं आपकी हैरानी को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। खुसूसी तौर पे मैं अपनी एजेंसी के लिए आया जिसके ऑफिसर्स और एजेंट्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की पहली दिफाई लाइन बन के 24 घंटे जाकर काम बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब उनको झूठ की बुनियाद पर बिला जवाब तनकीद का तहजीब का निशाना बनाया जाए तो बहसीत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के, मैं खामोश नहीं रह सकता। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरावानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क की। तो जब खामोशी तो उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए, अपनी खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने ये कहा है
انہوں نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ میں اب خاموش نہیں رہ سکتا ہوں، کیونکہ ایک انڈائریکٹلی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انڈائریکٹلی انہوں نے پچھلی حکومت کے اوپر بات کی ہے، کیونکہ ان کی طرف سے جو سوالات آ رہے تھے، ان کی طرف سے جو عمران خان کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے، غدار ہے، غدار ہے، ہمارا آرمی چیف غدار ہے، اس نے میری حکومت گرائی، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، انہوں نے ایک بات کی ہے، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری موجودگی میں اگر آپ وہ غدار تھا تو میری موجودگی میں آپ لوگوں نے ان کو غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کا کیوں کہا تھا؟ ویسے غیر معینہ مدت کے لیے توسیع تو نہیں دے سکتے، اسد عمر صاحب نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے کہیں پاکستان کا ایسا کوئی آئین نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے کسی کو توسیع دی جائے، اور وہ بھی پاکستان کے آرمی چیف کو۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے صحیح واضح طور پہ یہ کہا، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ غدار ہیں تو آپ لوگوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ ان کی توسیع، پہلے تو ان کی توسیع کیوں کی تھی؟ پہلے بھی ویسے تو جگہ نہیں بنتی تھی، انہوں نے خیر بنا لی، ان کی توسیع کی آرمی چیف کی جگہ نہیں بنتی تھی توسیع کرنے کے لیے، تو پہلے انہوں نے جگہ بنا لی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں کہا، میرے سامنے بیٹھ کے آپ نے یہ ان کو کہا کہ غیر معینہ مدت کے لیے۔ میں آپ کو ان کی تفصیل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یہ میں آپ آج پاکستان کے سربراہ کا یہ سنیے ڈی جی آئی ایس آئی کی زبانی۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی۔ یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے۔ تو یہ تھی بات ان کی کہ میرے سامنے بیٹھ کے تفصیل دی گئی تھی۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو عمران خان کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے کہ وہ غدار ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے وہ کہا ہے، انہوں نے فلاں حکومت کے ساتھ مل کے فلاں کے ساتھ مل کے میری حکومت کو گرایا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میری لوگوں کو اس بات کا، جو ہمارے پورے ورلڈ میں جو ہمارے آئی ایس آئی کے لوگ ہیں ان کو اس بات کی کافی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ہمارے آرمی چیف کو انہوں نے غدار کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو عمران خان کی تفسیر کے اوپر لے کے چلتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا فرماتے تھے۔ سازش شروع ہوئی، یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ گرائیں۔ انہوں نے حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا، ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق۔ میر جعفر مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے۔ مجھے پتا ہے کہ کس کس آدمی نے سازش کی ہے، ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بیان آرمی چیف کے متعلق کافی، کیونکہ یار آرمی ہی ہے جس کی بل بوتے پہ یقین کریں پاکستان کی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی بنیادیں کہاں کھڑی ہیں؟ پاک فوج کے بل بوتے پر، ورنہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں کہتا ہوں میرا اندازہ ہے، یقین کریں کہ یہ پاکستان کو بیچ کے کھا گئے ہوتے۔ یہ اتنے مطلبی اور اتنے لاغرض لوگ ہیں ہماری طرف سے۔ تو ابھی اس کے بعد یہ بیان آنے کے بعد ابھی اپنا فواد چودھری صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کیا، وسیم بدامی کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میر جعفر اور میر صادق کا یہ کیا مطلب تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل بتائی ہے۔ میں آپ کو ان کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ کیا ایشو ہے؟ میں دیکھ لیتا ہوں اس کو۔
تو دیکھیں جی، وہ لوگ اب اس بات سے انکاری ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ تو اپنے لوٹوں کو کہہ رہے تھے، جو ہمارے لوگ لوٹے ہو گئے ہیں، ہماری جو پارٹی سے نکل کے باہر چلے گئے ہیں، ان کی طرف ہم عمران خان صاحب کا اشارہ میر جعفر اور میر صادق کا ان کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ ویسے ان کے فرینڈلی تعلقات بھی اچھے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے حکومت جانے کے بعد بھی ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا ہے، اور ان کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جس کی DGISI نے بھی وضاحت کی ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں غدار سمجھتے ہو تو ہم اپنی حالیہ دنوں میں، یہ پچھلے دنوں میں بیک ڈور رات کو کمرے میں کیوں ملتے ہو، ہمارے غدار سے کیوں ملتے ہو؟ اگر ہم غدار ہیں، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف غدار ہے، تو آپ لوگ رات کی تاریکی میں ان کے ساتھ کیوں ملتے ہو، کمروں میں کیوں ملتے ہو؟ تو اس کے اوپر بھی ان کا اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ایک رد عمل ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کمرے کی باتیں آپ باہر کریں گے تو ہم بھی آپ کی باتیں باہر نکالیں گے۔ تو ان کی طرف سے ایک دھمکی بھی ان کو سمجھا جا سکتا ہے، ایک ISI کے چیف کو، DGI کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری باتیں لیک کرو گے تو ہم بھی آپ کی باتیں لیک کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں شرین مزاری صاحب اور شرین مزاری صاحبہ اور اسد عمر صاحب بھی شامل تھے، اس میں ان کی طرف سے یہ رد عمل آیا ہے۔ تو باقی ابھی فواد چودھری صاحب کی اسپیچ آپ نے سن لی کہ انہوں نے تو انکار کر لیا کہ ہم تو باجوہ صاحب کی طرف اشارہ کر ہی نہیں رہے تھے، ہم تو ان کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ویسے بھی تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، غدار کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ باقی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کس کو کیوں، ویسے تو سیاست میں یہ سارا کچھ چلتا ہے، لیکن سیاست میں یار کسی ادارے کو مت لے کے آؤ بیچ میں۔ جب ادارے آپ کو پکڑتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا، یہ ادارے یا فلان، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج تک کی ہمارے اتنے تک ہی تھا، کل تک کی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔